الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه دشمنوں کو آب و گل دیا دشمنوں کو آب و گل دیا اپنوں کو درد دل دیا انہیں ساحل پر بھی طغیانیاں ملی ہمیں طوفانوں میں ساحت دیا ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں جا کے پتہ چلے گا کیسے رہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے آخرت میں ایسے ویسے ہو گئے انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں یہ دنیا جس میں ہم سب رہ رہے ہیں یہ دارالامتحان ہے ہر انسان اپنے ایمان کی بنیاد پہ امتحانی مراحل میں سے گزر رہا ہے کوئی کامیاب ہو کے جا رہا ہے کوئی ناکام ہو کے جا رہا ہے خوش نصیب اور سعادت مند وہ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اللہ جل جلالہ کی نازل کردہ شریعت کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق گزار رہے ہیں دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے کوئی انسان مالدار ہے تو وہ مالداری کے امتحان سے گزر رہا ہے کوئی غریب ہے تو وہ غربت کے امتحان سے گزر رہا ہے کسی کو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے تو وہ صحت کی نعمت کے امتحان سے گزر رہا ہے کوئی اسی انداز میں بیمار ہے تو بیماری کے اندر اس کو آزمایا جا رہا ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے بہترین اعمال کر کے کون آتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 4 یا 5 طرح کے امتحانات ہوتے ہیں۔ ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ امتحانات کے لیے سوالات ایک صفحے پہ لکھے جاتے ہیں، اور امتحان کے لیے جب نوجوان جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں تو انہیں وہ کوسچن پیپر دیا جاتا ہے۔ وہ سوالات کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جو ان کے دل و دماغ میں ان کے متعلق جوابات ہوتے ہیں وہ آنسر شیٹ پہ لکھتے ہیں، اور وہ امتحانات کے جواب دے کے آ جاتے ہیں۔ جس نے صحیح تیاری کی ہوتی ہے اس کے جوابات اچھے ہوتے ہیں، جس کی تیاری صحیح نہیں ہوتی وہ صحیح جوابات نہیں دے سکتا، بعد میں رزلٹ آتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہمارے امتحان جو مدارس میں اسکولز میں ایسے ہی امتحان ہوتے ہیں کہ سوالیہ پرچہ دیا جاتا ہے اور آگے جواب اس کو لکھ کے دیے جاتے ہیں۔ دوسرا ایک امتحان ہوتا ہے، اس کو مختلف نام دیتے ہیں، بعض اسے موروثی سوالات کہتے ہیں، بعض سے فل ان دی بلینکس کہتے ہیں۔ مختلف انداز میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال لکھا جاتا ہے اور اسی پیج پہ اسی صفحے پہ آگے 3-4 جوابات لکھے جاتے ہیں۔ ان جوابات میں آپ دیکھیں ان میں سے صحیح کون سا ہے، اس پہ ٹک لگانی ہے یا خالی جگہ کو پر کرنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک امتحان دینے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا اس کے ساتھ پالا پڑتا ہے کہ وہ ایسا امتحان ہوتا ہے کہ اس امتحان میں پرچہ بنانے والا پرچہ لکھتا ہے، پرچہ بناتا ہے، اور اس کے بعد اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بک ساتھ لے کر آنی ہے۔ سوالیہ پرچہ بھی ہاتھ میں ہے، کتاب بھی ہاتھ میں ہے۔ وہ سوالات ایسے لکھے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کے دماغ چکرا جاتا ہے۔ کتاب ہاتھ میں ہے لیکن جواب نہیں لکھ پا رہا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی سیدھا مجدور کہ ہمارے ساتھ بھی تب ایسا ہوا، ہمارے ساتھ میں ہمیں کہا جی کل آپ کا پیپر ہے اور آپ نے کتاب ساتھ لے کر آنی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جس نے پوری کتاب کی اسٹڈی کی ہو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور جواب لکھ لیتا ہے، جس نے پوری کتاب نہ رٹی ہو پڑھی نہ ہو تو وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بھی امتحان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک امتحان جو ہمارے اسکول کالج میں ہوتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ پریکٹیکل کا جی بچہ امتحان دے رہا ہے 9th 10th کے اس کی پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ ایک پریکٹیکل کا بھی امتحان کی ترتیب ہوتی ہے۔ یہ مختلف دنیاوی امتحانات کے انداز ہوتے ہیں۔ کبھی سوالیہ پرچہ دیں گے، کبھی جوابات آگے لکھ کے اس میں ٹک لگانی ہوگی، کبھی کتاب بھی ساتھ آئے گی اور اس کو چن کے منتخب کر کے، یا اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یوں سمجھ لیں جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے جو لوگ کورس کرتے ہیں ان کے پاس سلیبس بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس کوسچن پیپر بھی آتے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں سے دیکھ کے جواب لکھتے ہیں۔ اور ایک جو ہوتا ہے وہ پریکٹیکل کا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے امتحانات کی ترتیب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کوسچن بھر دیا بس یہ لکھ کے آ جاؤ، یا اللہ نے 3-4 جوابات بتا دی بچاؤ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، یا اس طرح ہو جائے کہ کتاب میں سے ڈھونڈ کے جواب دے کے آ جاؤ، یا پریکٹیکل بس کرنا ہے، ہوم ورک کتنا کیا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ جو امتحان لیتے ہیں
اللہ کے امتحانات لینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ صحت دے کے امتحان لیتے ہیں. میں نے اسے صحت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اب اس صحت کی نعمت کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ میرا فرما بردار بندہ بنتا ہے کہ نہیں؟ صحت کی نعمت میں نماز پڑھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، یا اس نعمت پہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اللہ جل جلالہ بیماری لاتے ہیں اور بیماری کا حال لا کے اللہ آزماتے ہیں کہ یہ بیماری میں مجھ سے خوش ہے یا مجھ سے شکوے کرتا ہے اور کفریہ جملے زبان پہ لاتا ہے. کبھی اللہ مال کی فراوانی دیتے ہیں، کھلا مال دیتے ہیں. اللہ پھر دیکھتے ہیں یہ سالانہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں، یہ عشر نصف عشر دیتا ہے کہ نہیں، یتیموں غریبوں میواؤں مساکین کے ساتھ مساجد مدارس میں اس کا تعاون اللہ کی راہ میں پیسہ لگتا ہے کہ نہیں. کبھی اللہ جل جلالہ حکومت دے کے آزماتے ہیں کہ میں نے اس کو اقتدار دیا ہے، اس اقتدار میں اللہ جل جلالہ کے کتنے احکامات کو پورا کرتا ہے اور کتنی جگہ نافرمانی کرتا ہے. کبھی اللہ جل جلالہ اولاد کی نعمت دے کے آزماتے ہیں کہ میں نے اسے اولاد دی ہے، اس اولاد کو میرا اور میرے معمول کا فرما بردار بناتا ہے یا دنیا میں اللہ رسول کی مخالفت میں پیش کر رہا ہے. کسی کو اللہ گھر دے کے آزماتے ہیں، کسی کو گھر لے کے آزماتے ہیں. تو یہ اللہ جل جلالہ مختلف انداز میں انسان کو امتحانات سے گزار رہے ہیں. اور جس طرح دنیاوی ہم لوگ امتحان دیتے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ آتا ہے، اور ایک اصول ہے کہ عند الامتحان یکرم الرجل و یوہان. جب انسان امتحان دیتا ہے اس کے بعد یا اسے عزت ملتی ہے، اسے شیلڈ ملتی ہے، یا پھر اس کو وہاں ذلت اور رسوائی ملتی ہے. تو اسی انداز میں اللہ جل جلالہ نے بھی قرآن کریم میں کہا ہے کہ یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن. قیامت کے دن آپ سب کو اس لیے جمع کیا جائے گا کہ تاکہ وہ دن رزلٹ آؤٹ کرنے کا، یہ نتیجے کا دن ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان اور اعمال صالحہ ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ سے خوش ہوتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے سامنے امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے بیماری کی حالت میں مبتلا کیا ہے، بیماری کا امتحان آپ پہ ڈالا ہے، لیکن آپ نے اس بیماری میں اللہ جل جلالہ سے شکوہ نہیں کیا. اس بیماری کو اللہ کی نعمت سمجھ کے آپ نے برداشت کیا. قرآن کریم نے کہا کہ بے شک یہ ایوب علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے صابر بندے ہیں، نعم العبد، بہت اچھے اور بہترین بندے ہیں کہ بیماری میں بھی اللہ جل جلالہ سے راضی اور خوش ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا اور اتنی زیادہ بڑی حکومت دی. آج تو انسان کی چھوٹے سے خطے پہ حکمرانی ہوتی ہے، وہ اپنی اوقات ہی بھول بیٹھتا ہے، وہ ایسی ہوا میں اڑتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں رہ رہا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمرانی دی. آپ کی انسانوں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، پانیوں پر بھی حکومت تھی. لیکن اللہ جل جلالہ کی اتنی بڑی نعمت کے بعد بھی اللہ یہ کہتے ہیں نعم العبد، ہمارے بہت اچھے بندے ہیں، انہوں نے اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیا. آپ کہتے ہیں اللہ آپ نے مجھے نعمت دی ہے، انشکر لی ولوالدی، کہ میں بھی آپ کا شکر ادا کروں، میرے ماں باپ بھی آپ کا شکر ادا کروں. تو ان دو مثالوں میں دیکھیں کہ اللہ کے محبوب بندے ہر حال میں امتحان میں کامیاب ہو کے نکل جاتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ مختلف انسانوں کو مختلف انداز میں آزما رہے ہیں. آج اللہ نے مجھے آپ کو صحت کی نعمت دی ہے، اس کی قدر جا کر کسی لا علاج بیماری میں مبتلا مریض سے پوچھیں. آج مجھے آپ کو اللہ نے آنکھوں کی بینائی کی نعمت دی ہے، کسی نابینے سے جا کر اس کی قدر پوچھیں. آج اللہ جل جلالہ نے مجھے آپ کو گویائی کی نعمت دی ہے، کسی گونگے سے جا کر پوچھیں، آپ کو اندازہ ہوگا. آج اللہ نے ہمیں ہر اوزار جوارح کامل دی ہیں، جس کسی بھائی کا کوئی روز شام ضائع ہو جاتا ہے اسے جا کر اس کی قدر پوچھیں. آج دنیا کے دار الامتحان میں ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کو امتحان کا سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس کو سیرگاہ بنایا ہوا ہے. ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، امتحانی سینٹر میں جاتا ہے،
اس کے اوپر کتنی ایک روب اور دہشت ہوتی ہے، کیسا سہما ہوتا ہے، دائیں بائیں کی کوئی اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر صحیح تیاری کر کے گیا ہے تو اس کے ہاتھ میں قلم کاغذ ہوتا ہے اور گتا ہوتا ہے، پیپر بورڈ پہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا چلو یار ذرا پھر توڑ کے دیکھ لئیے سینٹر کیسا بنا ہے، کرسیاں کیسی ہیں، اس میں قالین کیسے بچے ہیں، یا دیکھیں واش روم کیسے ہیں، وہاں کوئی واش بیسن ہے کہ نہیں، دیکھیں کوئی ٹیپ کے لیے بھی سسٹم ہے، ٹچ شاپ بھی ہے کہ نہیں۔ کام والے بندے وہاں جا کے سیر نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں۔ تو دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ درمیان میں جو وقت ہے نا ہمارا مرنے کے بعد، وہ آرام کی جگہ ہے، لیکن ہر ایک کو آرام نہیں آئے گا۔ جو محنت کر کے آئے گا، مشقت اٹھا کے آئے گا، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنے گا۔ اور جس نے دنیا کو سیرگاہ بنایا، دنیا کو عیاشی کے لیے ایک سبب بنایا، پھر یہ توقع لگائے کہ جا کے مجھے اچھا رزلٹ ملے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے دنیا میں ہیں، لیکن ہم اس سے سبق نہیں لیتے۔ جو لوگ سکول کی لائف میں پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہی جا کے پروان چڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی فلاں نے بڑی پڑھائی کی ہے، جی کچھ بھی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہے اللہ کا اصول، اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک دو نہیں، لاکھوں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس نے یتیمی میں اپنے باپ کی شفقت کے سائے کے بغیر دنیا پہ محنت کی، اللہ نے دنیا میں اس کو عزت دی ہے۔ جس نے دین پہ محنت کی، اللہ نے دینی طور پر اس کو عزت دی۔ ایسا ہو نہیں سکتا انسان محنت کرے اور خدا اس کی محنت کو ضائع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محنت شرط ہے۔ ایک انسان رات کو بیٹھا رہے، ساری رات جگراتا کرے، اس کے پیپر ہو رہے ہیں، تیاری کرے، تھوڑی سی کتاب پڑھ کر بیٹھ جائے، فیس بک کھول لے، یوٹیوب کو گھومتا پھرتا شروع ہو جائے، صبح جا کے ایسی پرچہ نہیں ہے، رات ساری جاگتے رہے۔ بھائی ساری رات جاگے، ہم انکار نہیں کرتے، جاگنا شرط نہیں ہے، رات کو محنت کرنا شرط ہے۔ اگر آپ رات کو محنت کرتے، صبح آپ کا اچھا پرچہ ہوتا۔ جہاں ہم کہتے ہیں اس کی طرح ہماری مثال نہیں، بڑی مشقت کر رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، گھوم پھر کے تک جا رہے ہیں، برکت نہیں ہو رہی۔ نماز کماتے ہیں، دیکھیں اس کا حال کماتے ہیں، جی بھائی ہمت نہیں ہو رہی، کیا کروں جی، بیٹھا رہتا ہوں لیکن نہیں ہو سکتی، دفتر میں ہو نمازیں نہیں ہو رہی جی، بس کبھی فجر پڑھ لیتے ہیں، کبھی عشاء پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہو رہی۔ انسان جو ہے نا شادی کے بعد گھر میں آئے نا، سال بعد چکر لگائے، پھر چلا جائے، کہے 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی۔ اب اس میں قصور خدا کا ہے کہ پھر آپ میں قصور ہے بھائی؟ محنت کرے گا، بیج ڈالے گا، اس کھیتی کا خیال رکھے گا تو اس میں کھیتی میں پھل لگے گا نا۔ ہمیں ہر دنیاوی مثال سمجھ آتی ہے لیکن دین سمجھ نہیں آتا۔ قرآن سیکھے کوئی نہ، پھر کہیں عزت نہیں ملتی۔ دینی زندگی اپنائے نہ، کہیں زندگی میں سکون نہیں آتا۔ اللہ نے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا آفاقی اعلان ہے، عزت دنیا آخرت میں اللہ کی ہے، عزت دنیا آخرت میں اللہ کے نبی کی ہے، اور عزت دنیا آخرت میں ایمان والوں کی، مومنین کی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک کہا تھا کہ مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، تو مومن اگر غالب نہیں آ رہا تو غور کر، ضرور نقص ہے تیرے ایمان میں۔ ہمارے ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ کے اصول میں کمزوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں میں نو کمپرومائز، اللہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اگر سیدنا بلال حبشی جیسا انسان جس کی ذہنی کوئی شکل صورت نہیں ہے، جس کی زبان میں صفائی نہیں ہے، اس نے اللہ رسول سے محبت کی ہے، خدا نے بیت اللہ کے چھت پہ کھڑے ہو کے اس کی عزت پہ ڈنڈے بجوائے۔ اللہ جل جلالہ نے مکہ میں چلا کے عرش بری پر اس کی جوتیوں کی چلنے کی آن سنوائی ہے کہ اللہ کے یہاں خاندان کی بنیاد پہ عزت نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں ایمان کی بنیاد پہ عزت ہوتی ہے۔ اور آپ وسلم کے خاندان کا ابو لہب ہے، قریش میں سب سے خوبصورت ترین انسان ہے، قرآن میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑنے کی دھمکی دی اور اللہ نے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں اس کو۔ اگر حسن کی بنیاد پہ ہوتی تو قریش مکہ میں ابو لہب سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا پیارے آقا کے علاوہ۔ کیوں مانے؟ 10 بچے تھے، مال اتنا زیادہ فخر کرتا تھا کہ میری اولاد بھی ہے، میرا مال بھی ہے۔ آج ہماری بھی روش اکثر مسلمانوں کی یہی ہے، اگر اللہ نے ازمائش کے طور میں مال دے دی ہے اور اگر کہا جائے بھائی مساجد میں، مدارس میں، دین میں لگاؤ تو 1 روپے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ بھی تو گھسا ہوا پھٹا ہوا نوٹ جاتا ہے۔ اور وہی محترم کو اگر کسی مجرے میں بلائیں تو وہ ایسے دتیاں جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں کسی بوٹے نے لا کے آندے سے۔
اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر حال میں امتحان میں گزر رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی واضح انداز میں فرما دیا کہ ما تزال قدم ابن آدم حتی یسأل اربعین، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے، چاہے وہ عالم ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی بھی ہے، زمین اس وقت تک اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک اسے 4 سوال نہ پوچھ لے۔ انمری فیما افناؤ، بتا بھائی عمر کہاں گزار کے آئے ہو؟ ان شبابی فیما ابلاؤ، بتاؤ جوانی کدھر خرچ کی ہے؟ ان مالی، اب مال کے بارے میں کیسے کمایا ہے اور کن جگہ پہ خرچ کیا ہے؟ علم کتنا حاصل کیا اور کتنا اس پہ عمل کیا ہے؟ آج مسلمان یقین جانیں 95% دین سے جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بالکل نہیں پتا۔ آپ ہو سکتے میری بات بری لگ رہی ہو، آپ خود اپنے اندر جان کے دیکھیں 95% دین کی ہمارے پاس معلومات نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی انجینئر کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کبھی پلمبر کو سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی گمراہ فرقے کے پیچھے، کبھی رام دیو کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اگر دین ہمارے پاس ہوتا تو ہم علماء اور صوفیاء اتقیاء کے پیچھے چلتے ہیں کہ جنہوں نے دین پہ محنت کی ہے، جن کی زندگیاں دین پہ لگی ہیں۔ ہمارا ان سے رخ نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود ٹھوک لیں۔ جو بندہ جس فیلڈ کو سمجھتا ہے اسی فیلڈ کے باروں کے پاس ہو جاتا ہے۔ جو بندہ تجربے کار ہوتا ہے وہ کبھی کسی محلے کے لاڑی مستری سے گھر نہیں بنواتا، بھلے اسے مہنگا پڑتا ہے لیکن وہ بہترین آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنواتا ہے، بہترین انجینئر کو لاتا ہے، اچھا اور بہترین مٹیریل لا کے اپنا گھر بناتا ہے۔ وہ کہیں بیوقوف ہے، لکھ کر بلا دیتے ہیں۔ جو بندہ جس فیلڈ کو سمجھتا ہے انہی کے بڑوں کے پاس جاتا ہے۔ آج جن نوجوانوں کے پاس یا نوجوان بہنوں اور بچیوں کے پاس دین کی احساس اور بنیاد کا نالج ہے، وہ دین والوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کے پاس جن کی زندگیوں سے مشورے میں لگی ہیں۔ آج یہ صورتحال ہے کہ مسلمان ملک ہے اور مسلمان نام ہے اسکالرس کے، لیکن سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے بدبخت اور ایسے لعین لوگ ہیں۔ کبھی گزشتہ سالوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تانا تشریح شروع کیا، پھر کچھ وقت گزرا سیدنا فاروق اعظم زد پہ آ گئے، گزشتہ جو ہے کہ محرم ہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ایسا معاملہ کر لیا۔ اب یہ تقریباً 3 ہفتے ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ بحثیں چل رہی ہیں اور سیدنا عثمان غنی کو لعن طعن کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے محسن ہیں، یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے امین ہیں، آپ کے دین کے امانت دار ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور ہماری اساس اور بنیاد ہے خلفائے راشدین۔ یہ 4 خلفائے راشدین دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ کھوکھلے ہو گئے تو دین کی ساری عمارت ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اسی انداز میں ایک وقت آئے گا ہم سے سب کچھ چھن جائے گا اور ہم کبھی افسوس کرتے رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کا خالی نام رہ جائے گا، اسلام لوگوں کے اندر سے نکل جائے گا، قرآن کے خالی نقوش رہ جائیں گے، قرآن کی عظمت اور اہمیت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب مسلمان صبح کریں گے جا کر الماریوں میں قرآن کھولیں گے تو سوائے سفید برقوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ وہ نقوش بھی اٹھا لیں گے، اور جو حافظ قرآن ہوں گے یا ان کی موت آ جائے گی یا اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے کھینچ کے قرآن کے الفاظ نکال لیں گے، اور پھر وہ دنیا اختتام کی طرف جائے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا مساجد خوبصورت ہوں گی، نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوں گی، فرمایا ان میں سے کوئی 2-4 بندے ہوں گے جن کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ آج ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ میں تمہید جو میں نے بن دی ہے، یہ وقت ہے اپنے ایمان کی فکر کرنے کا، یہ وقت ہے اپنی قبر کی فکر کرنے کا، یہ وقت ہے اپنی موت کی فکر کرنے کا۔ ہم اپنی کم از کم کریں، اولاد کی فکر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، ہم اس میں سے بالکل اکثر ناکام ہو چکے ہیں۔ اولادیں ماں باپ کی بات مان ہی نہیں رہی، کم از کم اپنی جان کو تو بچائیں، اپنے ایمان کی تو حفاظت کریں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ تنہائی پہ جا کے سوچنا، ہمیں جتنا پیسہ کمانے کی فکر ہے، ہمیں گھر میں چیزیں لانے کی فکر ہے، اللہ کی قسم ہمیں اتنی ایمان کی فکر نہیں ہے، کسی کو نہیں، کہ ابھی موت آ گئی میں اللہ کو کیا بتاؤں گا، اللہ میرے پاس کیا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے سر اجرام کے بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں
زندگی کا کوئی ایک عمل ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو دکھائیں کہ اللہ یہ تیرے لیے ہم نے کیا ہے، یہ تیرے دین کے لیے کیا ہے، یہ تیرے نبی کی عزت کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دعوے سب کے ہیں، ہو سکتے ہیں میرے آپ سے زیادہ دعوے ہو سکتے ہیں آپ کے دعوے مجھ سے زیادہ ہوں، لیکن تنہائی میں سوچیں موت پر حق ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتے، مرنا ضرور ہے۔ اس لیے غور کریں، اپنی زندگی کو رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈالیں۔ کوئی پتہ نہیں، نہ مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد، نہ خاندان، نہ دوست، نہ یار، نہ بیوی۔ قرآن نے واضح اعلان کر دیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ بھاگ جائیں گے، بہن بھائی بھاگ جائیں گے، بیوی خاوند بھاگ جائیں گے، کسی نے ساتھ نہیں دینا، اپنے اعمال نے ساتھ دینا ہے۔ تنہائی میں سوچیں، آج اگر فلسطین غزہ میں مسلمان گاجر مولی اتنا کٹ رہے ہیں تو یہ وقت بڑھتے بڑھتے ہی آگے آئے گا اور پاکستان کی باری آئے گی، بچ نہ میں سکتا ہوں نہ آپ سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس وقت سے بچائیں کہ جب قرآن کے الفاظ بھی نکل جائیں، جب بڑے بڑے علماء بھی چلے جائیں، جب ہمارے سینے ایمان سے خالی ہو جائیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کلمہ بھی پڑھیں گے کام نہیں آئے گا، توبہ بھی کریں گے اللہ کی قسم توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے فکر کریں، آج امت میں غفلت اتنی ہے، بالکل احساس نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس چیز کا احساس نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔